بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، بچوں، سورہ یوسف کی یہ چند آیتیں ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ سورہ یوسف کی یہ سب سے ایموشنل آیتیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائیگی سے شروع ہوا اور یعقوب علیہ السلام مسلسل صبر کرتے رہے، بھائیوں نے جو کرنا تھا وہ کیا، جھوٹی موٹی رپورٹ بنا کر کے اور میڈیا سے سیٹنگ ویٹنگ کر کے ان کے سامنے جا کر کے وہ قمیص پیش کر دیا اور یہ کہا کہ وہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام تو نگاہ نبوت، جو نور نبوت سے جو چیز دیکھ رہی تھی وہ بچے تھوڑا ہی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی، یعنی یوسف کی جدائیگی کے 40 سال ہو جانے کے بعد بھی ایک دن بھی، یہ چیلنج ہے پوری تاریخ کو، کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ ایک جملہ، ایک دن یا یعقوب علیہ السلام کی ایک ادا کوئی یہ ثابت کر دے کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ یوسف اس دنیا میں نہیں ہے۔ ان کو ایک دن بھی یقین نہیں ہوا، اور وہ ان کو یہی ہے کہ میرا یوسف ہے۔ انہوں نے اس کی موت کا، یعقوب یوسف علیہ السلام کی موت کا یقین کیا ہی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی معاملے کو اور جب کسی کام کو انجام دینے کا قصد فرماتا ہے، ارادہ فرماتا ہے، تو اس کے مطابق تدبیریں کرنا شروع کرتا ہے۔ بنیامین آئے،
بنیامین بھی رکھ لیے گئے اور وہ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنیامین کو اپنے قریب رکھنے کی تدبیر بھی اللہ نے ان کو کذالک کدنا لیوسف، قرآن نے بیان فرمایا کہ یہ تدبیر ہم نے یوسف کو سکھلائی، اپنے بھائی کو کیسے اپنے پاس رکھنا ہے۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے، وہ پورا واقعہ تو بیان کر بھی نہیں سکتے ہیں، اس کے لیے تو کافی وقت درکار ہے۔ اگر موٹا موٹا بھی اگر پورا واقعہ بیان کرنے لگے تو کم از کم 5 گھنٹے تو چاہیے ہی چاہیے۔ یہ میرے جیسے ناقص علم والا آدمی کہہ رہا ہے، اور اگر آپ کسی صاحب علم سے سنو اور کسی علم کے ماہر آدمی سے سنو گے تو ممکن ہے کہ مہینوں گزر جائیں۔ اتنا لمبا چوڑا واقعہ اور اتنی تفصیلات اور اتنی حکمتیں اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ بہرحال تو 40 سال کے بعد میں یا کچھ کم زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب اور یوسف کی دونوں کی ملاقات کی، ایک تدبیر کی۔ اب یعقوب علیہ السلام اتنے سالوں کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی اذهبوا، اے میرے بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو۔ بھائی کا تو پکا پتا تھا کہ وہ مصر میں ہے، اس کی رپورٹ لگ گئی تھی، ویسے بھائیوں نے جا کر بتا دیا تھا کہ اس کو چوری کے جرم میں، جبکہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام کو یہی بتایا گیا کہ چوری کے جرم میں اس کو بادشاہ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ تو بھائی بنیامین کا تو پکا پتا ہے کہ وہ وہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نور نبوت اور جو حکمت بالغہ یعقوب علیہ السلام کو عطا کی گئی، اس کی روشنی میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، اور کہاں جانا ہے؟ مصر ہی جانا ہے۔ یوسف اور اس کے بھائی دونوں کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، یہ جملہ بتلاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ابھی تک بھی یقین نہیں ہوا تھا کہ میرا یوسف نہیں ہے۔ یہ جملہ بتلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو میرے بچوں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کافروں کا کام ہے۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، یہ تو کافر لوگ کرتے ہیں، تم تو اللہ کو مانتے ہو، تم تو اللہ کو ماننے والے ہو۔ یہی سے ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ حالات چاہے ہمارے مزاج کے خلاف ہوں، سب کچھ الٹا دکھایا جا رہا ہو، سب کچھ الٹا نظر آ رہا ہو، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بس اب قریب ہے کہ ہم گر جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مومن جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے وہ نا امید نہیں ہوتا ہے، وہ امید لگائے بیٹھتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ اللہ اچھا ہی کرے گا۔ چنانچہ بھائی آئے، اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر آئے، ایک مرتبہ پھر آئے، اب جا کر کے درخواست کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے منظر کشی کی، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے اے عزیز، اے بادشاہ وقت، مسنا واہلنا الضر، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، یعنی ہم بڑے غربت کی حالت میں چل رہے ہیں، کیونکہ قحط چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، قحط چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، اور غلہ اور اناج صرف اور صرف یوسف علیہ السلام کے یہیں سے مل رہا تھا، چاروں طرف کے لوگ وہیں آتے تھے، وہیں سے اناج لے کر جاتے تھے۔ کہنے لگے وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، اب جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو آئیں گے، 10 کا مال 11 کے بھاؤ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں، 12 بھی دے سکتے ہیں، 15 بھی دے سکتے ہیں۔ ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ کچھ ٹوٹے پھوٹے درہم ہم لے کر آئے۔ بڑا عجیب جملہ قرآن نے استعمال کیا، بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، کچھ نکما سامان۔ اس کی تفصیل قرآن نے نہیں بیان کی کہ وہ نکما سامان کیا تھا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے، بعض حضرات نے کہا کہ وہ کھوٹے سکے تھے۔ کون سے سکے تھے؟ کھوٹے سکے تھے۔
اس کو یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ بادشاہ، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہی یوسف ہے، لیکن پہلی مرتبہ کا جو آؤ بھگت اور جو اکرام ہوا تھا اس سے سمجھ گئے تھے یہ بڑا رحم دل آدمی ہے، کھوٹے سکوں کو دیکھ کر بھی سمجھ جائے گا کہ یہ لوگ واقعتاً حقیقت میں مستحق ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ گھر کا کچھ سامان لے کر کے آئے تھے، لیکن اتنا نہیں تھا کہ جس سے جتنا غلہ وہ خرید رہے ہیں اس کی قیمت بن سکے، اتنا نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا کہ بھائیوں نے درخواست کی فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اور آپ ہم کو پورا غلہ دو۔ پورا غلہ دو کا مطلب ایک آدمی کو اگر 10 کلو مل رہا ہے تو ہم 10 آدمی آئے ہیں، 1 کوئنٹل ہم کو دے دو۔ اور فرمایا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، بات صحیح ہے کہ ہماری رقم اتنی نہیں ہے جو وہاں تک پہنچ سکے، لیکن آپ ہمارے ساتھ اچھائی کیجئے، خیر کا معاملہ کیجئے، بھلائی کا معاملہ کیجئے، اور ان اللہ یجزی المتصدقین، اچھا کرنے والوں کو اللہ بہترین بدلہ دیتا ہے، خیر کا معاملہ کرنے والوں کو اللہ بہترین بدلہ دیتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ جملے سنے تو بس ان کا جو صبر کا بندھن تھا، ابھی تک جو وہ صبر کو اپنے اندر لیے ہوئے تھے۔ ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام پہلے دن بول دیتے آ جاؤ تم میرے بھائی ہو اور جاؤ ابو کو بلا کر لے آؤ، پہلے دن بھی تو بول سکتے تھے۔ پہلی مرتبہ جب آئے تھے، جب بھی یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ واقعتاً مستحق ہے، پہلی مرتبہ میں بھی، لیکن نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عملی اور اس کی تدبیر عملی کو جب وجود میں آنا ہوتا ہے اسی وقت پھر اسباب مہیا ہوتے ہیں، اور پھر وہ اسباب آدمی کو علم نہیں ہوتا، خود بخود موافقت کے اسباب اللہ کی طرف بنتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے خود بخود موافقت والے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرطبی اور تفسیر مظہری کے حوالے سے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا تھا، بڑا عجیب خط تھا، اور اس خط میں لکھا کہ یہ خط یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کی طرف سے۔ یعقوب علیہ السلام دیکھو نبی، ان کے والد اسحاق وہ بھی نبی، اور ان کے والد ابراہیم وہ بھی نبی۔ لکھا اما بعد، پھر یہ لکھا کہ ہمارا خاندان شروع سے ہی ابتلا و آزمائش، اللہ کی طرف سے امتحان کا امتحان کی ایک آماجگاہ اور امتحان کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ہمارے خاندان کو آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیا۔ آگے لکھتے ہیں میرے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آنکھ کے امتحان میں مبتلا کیا گیا، میرے والد محترم اسحاق کو بڑی آزمائش اور بڑے امتحان میں مبتلا کیا گیا، میری آزمائش شروع کی گئی، میرا بیٹا مجھ سے جدا کر دیا گیا، یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ اور میرے ایک بیٹے کو آپ کے یہاں چوری کے جرم میں قید کر لیا گیا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اور میں بتلاتا ہوں، یہ عربی وہ خط ہے، اس کا ترجمہ مفتی صاحب نے کیا ہے، اور میں بتلاتا ہوں کہ ہم نبوت کا خاندان، ہم لوگ چور نہیں ہیں، ہمارے خاندان میں کوئی چور نہیں ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں میرے بیٹے نے کوئی چوری نہیں کی، اور ہم تو نبیوں والے خاندان ہیں، ہمارے گھر میں کوئی چور پیدا نہیں ہوا اور ہم نے کوئی چوری نہیں کی۔ بس لکھا ہے کہ یہ کلمات کہ ہم نبوت کا خاندان، ہمارے خاندان میں کوئی چور نہیں ہے، ہمارے بیٹے نے کوئی چوری نہیں کی اور ہم نے کبھی چوری نہیں کی، حضرت یوسف علیہ السلام اس کو برداشت نہیں کر پائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ راز کھلوائے
اور پھر یعقوب یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ کو پتا ہے، بھائیوں سے کہہ رہے ہیں، هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں پتا ہے تمہارا ایک بھائی تھا یوسف، اس کے ساتھ تم نے کوئی گیم کھیلا تھا، کچھ کیا تھا تم نے؟ جب دل جڑنے لگتے ہیں اور ملنے لگتے ہیں، نگاہوں اور تصورات اور تخیلات کی دنیا میں جب آدمی ایک دم ڈوب کر کے غرق ہو جاتا ہے، تو بھائی لوگوں نے بھی ایک دم غور سے دیکھنا شروع کیا کہ یہ خوبصورت نوجوان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کا لہجہ، اس کی زبان، اس کی خوبصورتی، اس کا چہرہ، سب کا سب اپنے خاندان سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، ارے کہیں تو ہی تو یوسف نہیں ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، تم ہی تو یوسف نہیں ہو؟ کہنے لگے انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ آگے نبی اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کو اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز کر کے مبعوث فرماتے ہیں۔ ہر نبی اپنے زمانے میں اپنی قوم پر، اپنے زمانے کے لوگوں پر سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف اور سب سے عمدہ اخلاق کا مالک ہوا ہے، ہر نبی۔ ہاں، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق پر آپ فائز ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جو انہوں نے کیا، اس کا ایک قصہ، ایک جملہ بھی اس پر انہوں نے بات نکالی نہیں کہ تم وہی ہو جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا اور ایسا کیا اور ویسا کیا، کچھ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یعنی جو تکلیفیں ہوئی تھی سب بھول گئے، تکلیف کا کوئی تذکرہ نہیں، اور اللہ کے احسان کا تذکرہ کیا۔ یہاں آ کر مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، بڑے کام کی بات جو ہم سب کے کام کی ہے۔ قرآن کریم پچھلے انبیاء کے واقعات بھی اگر بیان کرتا ہے تو وہ امت کو سبق سکھانے کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے واقعات کے بیان کرنے کا مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ سن لیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے واہ واہی کر لی جائے، وہ فلاں واقعہ سنے، بس اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے نصیحت کیا ملی۔ اور ایسے ایک نہیں، اس آیت میں ایک ایک آیت پر ایسے کئی پوائنٹس ہمیں ملیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے وہ ساری تکالیف کو بھول جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو یاد کرے، اس کے احسان کو یاد رکھے۔ مثلا ہم میں سے اگر کوئی شخص غریب تھا، کسی زمانے میں اس نے مزدوری کی تھی، کسی زمانے میں وہ تگاریاں اٹھایا کرتا تھا، لوگوں کی غلامی کیا کرتا تھا، اللہ نے اس کو مال دے دیا، مالدار بن گیا، اب اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے ارے صاحب بہت تگاریاں اٹھائی میں نے تو اور بہت مزدوریاں کی ہیں، بہت لوگوں کی غلامیاں کی ہیں، تب جا کر یہ دن دیکھنے کو ملے۔ اگر آج بھی مزدوری کرتے، آج بھی غلامی کرتے، آج بھی اگر لوگوں کے پیچھے گھومتے تو آپ کیا کر لیتے بھائی؟ اللہ اگر حالات کو نہ بدلتا تو کیا کر لیتے؟ بھائی تم تو جب مزدوری کرتے تھے، جب تو ہٹے کٹے جوان تھے، اس وقت تو تمہارے پاس زیادہ مال آ سکتا تھا، آج بڑھاپے میں تمہارے پاس مال آیا تو اللہ کے احسان کو یاد کیا جائے، یعنی ان سب کو فراموش کر کے یہ کہا جائے کہ دیکھو اللہ نے مجھ پر کتنا احسان کیا کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، اس کا مستحق نہیں تھا، اس نعمت کا میں مستحق نہیں تھا، لیکن اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی۔ اس لیے کہ جب بندہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزاری سے اگر کام لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو اور اضافہ میں کرے گا، نعمتوں کو اور بڑھائے گا، اور ہر نعمت کا شکر الگ انداز میں ہوتا ہے۔
ہر نعمت کا شکر الگ طریقے سے ہوتا ہے. تو بہرحال آگے دو نصیحتیں حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں. انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. دو جملے کہے، یاد رکھ لو کہ دیکھو من یتقی، ایک تو ہمیشہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. یعنی بھائیوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوتا، اللہ کا ڈر ہوتا، کہہ نہیں رہے ہیں کہ تم نے ایسا کیا، لیکن لفظ تقویٰ سے نصیحت ہو گئی، بھائی خود بخود سمجھ گئے کہ بات میں تو دم ہے. اگر ہم کو اللہ کا خوف ہوتا تو ہم اپنے بھائی کو کنویں میں نہ ڈالتے. وَيَصْبِرْ، اور صبر کرے. اگر ابو جان مجھ سے زیادہ محبت کر رہے تھے، یہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بزبان حال گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں، اپنے بھائیوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں. یا بھائی اس نصیحت سے یہ تصور کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے ابو نے اگر یوسف کو ان سے محبت کی تھی، ہم ہمارے مقابلے میں اگر زیادہ چاہتے تھے تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تھی، یقیناً ان کا چاہنا بالکل بجا تھا. ہمیں وہاں حسد نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ صبر کرنا چاہیے تھا، بلکہ اپنے ابو کا سپورٹ کرنا چاہیے تھا. فرمایا من یتقی ویصبر، جو آدمی اللہ سے ڈرے اور صبر کرے. اللہ سے ڈرے، کوئی بھی کام کرنے میں سوچے کہ میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے ایسا کرنے میں، اور صبر کرے یعنی ہمارے معاشرین میں، ہمارے بھائی میں 5 بھائی ہیں، ضروری نہیں کہ پانچوں کے پانچوں کروڑ پتی ہو، ضروری نہیں کہ پانچوں کے پانچوں ارب پتی ہو. بھائی کوئی بھائی کا کاروبار بڑا ہو سکتا ہے، کسی بھائی کا کاروبار چھوٹا ہو سکتا ہے. بڑے بھائی کا کام یہ ہے اپنے چھوٹے بھائی کو سپورٹ کرے، اس کی ضروریات کا تکفل کرے، اور چھوٹے بھائی کا کام یہ ہے اپنے بڑے بھائی کے کاروبار کو دیکھ کر کے خوش ہو کہ دیکھو اللہ نے میرے بھائی کو کتنا نوازا ہے، میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے. تو اس سے محبتیں قائم رہتی ہے، اس سے معاشرہ پنپتا ہے، دل ملتے ہیں. دلوں میں جب محبتیں قائم ہوتی ہیں تو اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے. بہرحال فرمایا من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ اچھا کام کرنے والے اور نیک کام اور احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. تو بھائی کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ ہی نے آپ کو ہم پر فضیلت دی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہی غلطی پر تھے. اپنی غلطیوں کا کیا کیا؟ اعتراف کیا. معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی سے غلطی ہو جائے تو اچھے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ کہے کہ ہاں بھائی ہاں میری غلطی ہے، اس میں کچھ نہیں بگڑتا ہے. اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہم نے یہ کہہ دینا کہ ہم سے غلطی ہوئی، اس میں ہم چھوٹے نہیں ہو جاتے ہیں، اس سے آدمی کی کوئی بے عزتی نہیں ہو جایا کرتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ قرض لیا، اور جو اس کی مدت تھی اس مدت میں 1 یا 2 دن باقی تھے. وہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا میرا قرض ادا کرو. اور اس کے جملے کیا تھے؟ انکم یا بنی عبد المطلب ذو مطل، بنو عبد المطلب تمہارا تو کام ہی ہے ٹال مٹول کرنا. صحابہ نے جب یہ سنا، ہمارے تمہارے جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ بعد میں ہوگا جو ہوگا، ابھی تو پجا دو اس کو. اور یہی کرتے نا، ابھی تو اس کو بتی دے دو، وہ بعد میں نپٹا کریں گے جو ہوا کرے گا. صحابہ کرام بھی گرم ہوئے، ایسا نہیں ہے، ان کا جوش ایمانی بھی جو ہے قوت میں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھنڈا کیا اور فرمایا بھائی ٹھہرو، ان لصاحب الحق مقالا، دیکھو میں نے اس سے قرض لیا ہے، اس کا مجھ پر حق ہے، اور صاحب حق کو بولنے کی گنجائش ہوتی ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ جس شخص کا حق آتا ہے، حق بنتا ہے، اس کو بولنے کا حق بھی ہوتا ہے. یعنی آپ نے کتنی اعلیٰ تعلیم دی کہ اگر معاملات کیے جائیں اور خدا نہ خواستہ کوئی آدمی نادانی میں اور غلطی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے تمہارے ساتھ کوئی ایسا جملہ بول دے جس سے تمہاری بے ادبی ہو رہی ہو یا تمہاری شان کے خلاف ہو، آپ نے تعلیم دی اس کو پی جاؤ اور اس کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا، یہاں تک کہ
آپ علیہ السلام نے پھر صحابہ سے کہا بھائی اس کا اتنا قرض ہے وہ تو ادا کرو ہی، ساتھ میں میری طرف سے اس کو اتنا ہدیہ بھی دو۔ آپ نے اس کا قرض بھی ادا کیا اور اس کو کیا دیا، الگ سے ہدیہ بھی آپ نے عطا فرمایا۔ ہمارے یہاں ہو تو اگر کوئی آدمی خالی اتنا بول دے، ارے یار بھائی صاحب دے ہی نہیں رہے ہو یار، تم کتنا اور گھماؤ گے یار، میری چپل گھس گئی، کتنے فون لگاؤں گا یار، تم دیکھتے فون بھی نہیں اٹھاتے ہو، تو آدمی کیا کرے گا، نہیں دینا، جا تیرے باپ سے جو بنے کر لے، یہی کرتا ہے نا۔ آخری میں یہ کیا کہے گا، دینا ہی نہیں تیرے باپ سے، لیا کس کو لا رہا ہے، تو یہی تو ہم لوگ کرتے ہیں۔ یہ کوئی مزاحیہ جملہ نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی وہ حقیقت ہے جس میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں روپیہ لوگوں کا لے کر کے ہم ڈبا دیتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں ہیں کہ واپس کرنا ہے، کہ یہ اعلیٰ اخلاق اور عمدہ اخلاق کے خلاف ہے۔ بہرحال جب بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم غلطی پر تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اخلاق کا ایک نمونہ پیش کیا اور کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، تم یہ مت سمجھو کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں تو ڈلوا دو ان کو جیل میں، تم کو جیل میں ڈلوا دوں گا، قید کروا دوں گا اور پوری پکچر پرانی تمہارے سامنے کھولوں گا اور کیس چلاؤں گا، اتنے دن ریمانڈ پر لوں گا، نہیں کچھ نہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے کچھ بھی بدلہ نہیں لوں گا، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ ہی تم کو معاف کرے گا، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تم اس سے مغفرت مانگو، اس سے معافی مانگو، تمہارا اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس میں یعقوب علیہ السلام بھی آئے، ان کا خاندان بھی آیا، اور پھر آگے کا واقعہ ہے۔ مجھے تو صرف اتنی بات عرض کرنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا امت مسلمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ آپ پر نازل کیا گیا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جبکہ آپ علیہ السلام سے عمدہ اخلاق والا کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود بھی یہ واقعات نازل کر کے آپ کو تسلی دی جاتی، آپ کو تعلیم دی جاتی کہ آپ اپنی امت کو یہ چیزیں سکھلائیں کہ امتحان کا آنا، آزمائش کا آنا، حالات کا الٹ پلٹ کا ہونا، حالات کا مزاج کے خلاف ہونا، یہ خالی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس قسم کے واقعات کو دنیا کی سب سے مقدس ترین اور سب سے پاکیزہ ترین برگزیدہ شخصیات حضرت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے اور یہ اچھے لوگوں کے ساتھ چلتا رہے گا۔ بس تمہارا کام یہ ہے تقویٰ اور صبر، یہ دو چیزیں، اللہ کا خوف اور صبر، یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کریں اور استقامت کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہیں، اپنے اللہ پر اعتماد اور اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی استقامت کے بدلے میں، تقوی کے بدلے میں حالات کو پلٹی کرے گا اور پھر حالات سازگار بھی ہوں گے، موافقت میں بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اچھے اخلاق ہم سب کو نصیب فرمائے، انبیاء والے اخلاق، ان کا کردار اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے معاشرے کو اللہ تبارک و تعالی ایک پاکیزہ معاشرہ بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔